یہ خبر دنیا میں کسی کو نہیں پتا تھی، تو آپ کو کیسے پتا چل گئی؟ وہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ مانیکا صاحب کو آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ یہ جو نکاح ہو شادی والی چکا تھا۔ بات ہے اس کا انہیں نہیں آئیڈیا تھا۔ خان صاحب جو ہیں وہ ناشتہ کیا کر رہے ہیں جی، کہ وہ انڈے کھا رہے ہیں، ساتھ وہ دہی کھا رہے ہیں، کوئی ساتھ فروٹ کھا رہے ہیں۔ ہیلی کاپٹر خراب ہاں ہو گیا، ہاں اٹھ کے ہاں نماز پڑھی ہاں انہوں نے، ہاں پھر چلے ہاں، آگے یعنی کہ وہ نماز کی بھی تصویریں آتی ہیں، تو دعا کروائی۔ وہ بھی ہاں، تو ان کی نجی زندگی ہے۔ اگر تو وہ واقعی اس چیز پر پابند ہیں تو وہ اپنی نجی زندگی کے بارے میں بتائیں نا۔ اور نجی زندگی پہ تو انہوں نے کتاب لکھی ہوئی ہے پہلے، جو اگر شریعت کے مطابق تو 18 سال شادی کی عمر بھی نہیں ہے۔ ادھر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی کہ جو پاکستانی لا ہونا چاہیے، تو یہ تو نہیں نا کہ آپ جو ہے نا جمپ لگا کے کبھی ادھر چلے جائیں کبھی ادھر چلے جائیں، کوئی ایک لا کو تو مان لیں نا۔ السلام علیکم، وی ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی۔ آج ہمارے مہمان ہیں ملک کے ممتاز انویسٹیگیٹو جرنلسٹ عمر چیمہ، جو اپنی خبروں کی وجہ سے بڑے مشہور ہیں۔ آج کل بھی ان کی خبر کا بڑا شہرہ ہے۔ عمران خان صاحب جو کہ سابق پرائم منسٹر ہیں، ان کو اور ان کی اہلیہ کو سزا ملی ہے عدت کیس میں 7 سال کی۔ اس حوالے سے ان کی خبر جو ہے وہ بڑی زیر غور ہے، کہ انہوں نے سب سے پہلے خبر دی تھی اس وقت جب کہ ان کی طرف سے بھی یہ تسلیم نہیں کیا گیا تھا کہ ان کی شادی ہو چکی ہے۔ انہوں نے ان کی شادی کی خبر بھی دی تھی، پھر عدت کے حوالے سے بھی انہوں نے خبر دی تھی۔ تو آج ان سے پوچھیں گے کہ ان کو کیسے ساری خبریں مل جاتی ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو چیمہ صاحب۔ یہ بتائیے کہ یہ خبر دنیا میں کسی کو نہیں پتا تھی، تو آپ کو کیسے پتا چل گئی؟ خبر تو وہی ہوتی ہے، ادروائز اگر دنیا کو پتا ہوگا تو پھر تو خبر نہیں ہوگی۔ لیکن آپ دنیا کے سارے ایشوز چھوڑ کے، جو گلوبل ایشوز ہیں، گلوبل وارمنگ ہے، پاکستان کے ایشوز ہیں، سیاست ہے، سب کچھ چھوڑ کے عمران خان صاحب کی شادی کے پیچھے پڑے کیوں تھے؟ نہیں، یہ تو خبر مجھے ملی نا، مجھے کیا پتا کہ خان صاحب کیا کیا کام کر رہے ہیں، تو میرے پاس انفارمیشن آئی، فار می دیٹ واز اے نیوز۔ اب یہ نا کہ ہر چیز کو دیکھنے کے مختلف اینگل ہیں نا، کہ اگر ایک کیس کورٹ میں جاتا ہے تو ان کے لیے وہ ایک لیگل ایشو ہے، ٹھیک ہے، میرے لیے جو ہے وہ خبر ہے۔ ایک جو سیاستدان کے پاس جاتا ہے وہ اس پہ پولیٹیسائز کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ ہر بندہ اپنے اپنے انداز سے ہمیں جو ہے اپنی مارکیٹ میں لے کے آتا ہے اسے۔ ہاں، تو یہ ہے کہ میرے لیے تو دیٹ واز یہ این خبر انفارمیشن۔ آپ کو ملی کب تھی؟ مجھے تقریباً کتنے دن پہلے ملی تھی چھپنے سے؟ مجھے 2 تاریخ کو مل گئی تھی، یعنی 2 جنوری کو ہاں، شادی ہوئی ہے، نکاح ہوا ہے 1 جنوری کو، ہاں 2 جنوری کو آپ کو خبر ملی ہے اور آپ نے شائع کی اخبار میں؟ جو چھپی وہ 6 کو چھپی، 6 یہ جنوری اخبار کو میں جب آئی، جو لوگوں کے سامنے جب آئی وہ 6 کو تھی، 6 جنوری کو۔ اور یعنی 6 جنوری کو آپ نے خبر چھاپی ہے، اور پھر عمران خان صاحب کو اس کے بعد شاید کوئی پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی بیان بھی آیا تھا۔ وہ کس تاریخ کو؟ 9 تاریخ کو کوئی بیان آیا تھا شاید پی ٹی آئی کی طرف نہیں، سے۔ انہوں نے میرے خیال 7 تاریخ کو بیان دیا ہے، ایک دن انتظار انہوں نے کیا ہے، اور اس کے بعد جا کر انہوں نے بیان دیا کہ ہم نے تو ابھی رشتہ بھیجا ہے، پرپوزل ہے۔ ہاں اور پھر خان صاحب کا کوئی 11 جنوری کو شاید ایک کامران شاہد صاحب کا شو میں بھی گئے تھے، اس میں بھی انہوں نے شاید یہ کہا تھا کہ میں نے پرپوزل بھیجی، اب ان کا خاندان ہے۔ ہاں، بلکہ انہوں نے کہا جی کہ ان کی چونکہ آپس میں طلاق ہو جائے گی تھی، تو میں تو نہیں، کہ انہوں نے تاثر یہ دیا کہ طلاق پہلے ہو چکی تھی، اور میں تو دیکھیں نہیں، کہ میں نے کہا کہ میں کسی کے ساتھ شادی کر لوں، اور میری وہ مرشد بھی ہیں، اور یعنی کہ انہوں نے کہا کہ میں ان سے زیادہ رتبہ کسی کا نہیں دکھا، ایسے جیسے خان صاحب جو ہیں وہ رینکنگ کرتے ہیں بزرگوں کی، تو لیکن وقت نے کوئی باتیں اور ثابت کی کہ کوئی طلاق جو ہے وہ خان صاحب کی وجہ سے ہوئی۔ اور لیکن یہ بات مجھے حیرت اس بات کی ہوئی ہے کہ خان صاحب کی شادی، جو کہ ابھی انہوں نے بیان حلفی جمع کروایا عدالت میں، اس میں خان صاحب کی شادی کی تاریخ رکھی گئی ہے 1 جنوری کو نکاح ہوا تھا، 1 جنوری، اور 11 جنوری کو انہوں نے انٹرویو دیا۔ اس میں آپ کے حوالے سے تو ان کے میں ٹویٹس دیکھتا رہا ہوں کہ پتہ نہیں کیا جرنلزم کر رہے ہیں، یہ کیا صحافت ہے، یہ ہے وہ ہے، پوری پارٹی بھی آپ کے اوپر آئی تھی۔ تو 11 تاریخ کو انہوں نے کہا ہم نے صرف پرپوزل بھیجی ہے، اور اب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی 1 کو شادی ہو گئی تھی۔ تو یہ بڑی کنٹرڈکشن سی سامنے آئی ہے، پہلی دفعہ میرے خیال ہے کیس کی وجہ سے سامنے آئی ہے۔ اصل میں خان صاحب جو ہے نا وہ کافی ایک کیا کہتے ہیں، وہ جھوٹ کافی بولتے ہیں، یعنی ٹو بی اسٹریٹ، یعنی کہ میں اب اس میں نہیں تو کورٹ نے تو ان کو صادق اور امین کا خطاب کرا دیا تھا، کورٹ جو ہے، کورٹ نہیں تو جیسے دوسری ثاقب کورٹ، نثار صاحب کی عدالت سے ان کو ملا ہے وہ ہاں، لیکن یہ ہے کہ خان صاحب نے اچھا، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ کورٹ نے ان کو صادق اور امین کہا، جب خان صاحب نے شادی کی ہے 16 دن پہلے انہوں نے صادق اور امین ان کو ثابت کیا، اور اس کے بعد خان صاحب صادق اور امین ہونے کے بعد شادی تو بندہ کر ہی سکتا ہے۔ خان صاحب نے جو ہے وقت نے خان صاحب کو جھوٹا ثابت کیا۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ خبر جب آپ کی چھپی تھی تو ریئیکشن کیسا آیا تھا اس دن؟ تو میرا خیال ہے پورا پاکستان کا میڈیا، سب پی ٹی آئی، سب آپ کے خلاف پڑ گئے تھے کہ بھائی یہ جھوٹی خبر دی ہے، یہ کیسی خبر ہے، یہ غلط خبر کیوں کرتے ہیں۔
اس وقت آپ کا کیا رد عمل تھا کہ کاش میں نہ خبر دیتا ہے یا؟ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ جو خان صاحب ہیں نا، مجھے انہوں نے کوئی تسلی بھی دی. تسلی مجھے انہوں نے اس طرح سے دی کہ بلکہ میری جو ہمارے جو ایڈیٹر ہیں وہ بھی پریشان تھے اس معاملے میں، جو ہمارے پبلشر ہیں، کہ وہ اس معاملے میں پریشان تھے کہ یار خبر تو دے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے. گو کہ انہیں آئیڈیا تھا کہ میں نے اپنے پورے چیکس لگائے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر خبر غلط ہوئی تو بےزتی بھی بہت زیادہ ہونی ہے. ظاہر ہے اتنا بڑا اسکینڈل آپ دے رہے ہیں. ہاں، تو اس دن یعنی جس دن ہماری خبر چھپی اسی دن عمران خان چکوال گئے کوئی جلسے کو خطاب کرنے کے لیے، اور ادھر ان سے جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے پوچھا کہ آپ کے بارے میں یہ خبر چھپی ہے. خان صاحب جو ہے نا وہ کوئی آنکھ میں آنکھ ہی نہ ملائیں، وہ کہیں جی کہ کوئی ہاں یا نہ میں جواب دے دیں. جب اس کو بھی نہ دیا نا تو اس سے جو ہماری مینجمنٹ ہے ان میں بھی کانفیڈنس آیا کہ بھئی اگر یہ جواب ہی نہیں دے رہے اس کا مطلب ہے کہ بات درست ہے. گو کہ میں پہلے یہ چیزیں تو چیک کر چکا تھا کہ نکاح خان سے بات کر چکا تھا میں جو. اچھا بس اس پہ ہی آتے ہیں. تو یہ نئے جو صحافی ہیں ان کے حوالے سے ہم چاہیں گے کہ آپ گائیڈ کریں کہ جب آپ کو ایسی خبر آئی، بہت سینسیٹیو خبر ہے، ایک بڑے پاکستان کے لیڈر کے بارے میں خبر ہے جو ظاہر ہے ورلڈ کپ جیت چکے تھے 92 کا، اور اس کے علاوہ پرائم منسٹر کی دوڑ میں تھے، اور سب کو پتہ تھا کہ اس وقت ان کو لانے کی تیاریاں ہو رہی تھی پروجیکٹ عمران خان کے تحت. تو ایسے بندے کے بارے میں اگر آپ خبر دیں گے اور اتنی سینسیٹیو خبر دیں گے اور غلط بھی ہو سکتی ہے، تو آپ کے پاس جب پہلی دفعہ خبر آئی پھر اس کے بعد کیا آپ نے کیا، پروسیس کس طرح کیا اس کو، اور ویریفائی کیسے کیا، اور پھر پبلشنگ تک کیا آپ نے کن کن چیکس سے اسے گزارا؟ بس یہ آپ سمجھیں کہ میرے پاس خبر آئی اور میں خبر پر بیٹھ گیا. اچھا. اور ہم نے تو اکٹھے کام بھی کیا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میں خبر پر بیٹھ جاتا ہوں، ادھر سے چیک کیا ادھر سے چیک کیا. اور مجھے اس چیز کا سنگینی کا بھی آئیڈیا تھا. اور کئی لوگ جو ہیں اعتراض بھی کر رہے ہوتے ہیں جی کہ خبر کون سی کرنی چاہیے کون سی نہیں کرنی چاہیے. میں تو اس بحث سے بھی ہٹ کر بات کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب جتنی بڑی آپ کے پاس خبر آئے اتنا زیادہ آپ اس کو شک کی نظر سے دیکھیں. جس طرح کہتے ہیں نا ٹو گڈ ٹو بی ٹرو، کہ چانسز یہ ہوتے ہیں کہ جتنی بڑی خبر ہے اس کے غلط ہونے کے بھی چانسز موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک تو آپ کو اس کو پوری اس کی چھان بین کرنی چاہیے. جو متعلقہ اس خبر کے ریلیٹڈ لوگ ہیں آپ ان سے بات کریں. ہمارے کئی لوگ ہیں ان کو ایک بندہ خبر دیتا ہے وہ چلا دیتے ہیں، پھر اگلے دن کوئی تردید آ جائے تو وہ لیٹے رہتے ہیں، بستر سے نہیں نکلتے جی کہ نہیں وہ جی بس میرا جو سورس جو ہے وہ بڑا حاجی ہے. جب آپ خبر دے رہے ہوتے ہیں نا تو اس کے بعد سورس پیچھے رہ جاتا ہے، کیونکہ آپ اس کی ذمہ داری لے رہے ہیں، آپ کی بائی لائن آپ کی چل رہی ہے. تو میں نے اس کیس میں میں تو شروع ہوا پہلے مفتی صاحب سے ہی، میں نے کہا کہ نکاح خان سے بات کروں، یہ نہ ہو کہ وہ کہ میں نے نکاح ہی نہیں کرایا. تو مفتی صاحب سے میں شروع ہوا. پھر اون چودھری جو ہیں یہ اس ٹائم جو عمران خان کے بڑے قریبی ایڈوائزر چیف آف سٹاف تھے، شہباز گل والا رول تھا ان کے پاس. ٹھیک ہے، تو یہ شہباز گل لگے ہوئے تھے اس ٹائم. اور اس کے علاوہ جو میں نے نعیم الحق سے پوچھا مرحوم سے، وہ انکاری تھے. وہ بعد میں مجھے پتا چلا کہ اس کو بیچارے کو آئیڈیا نہیں تھا کہ ایسا ہوا ہے، یعنی کہ ان کے نالج میں نہیں تھا. لہٰذا وہ جو مجھے بات کر رہے تھے وہ صحیح کہہ رہے تھے، کوئی قصدن جھوٹ نہیں بول رہے تھے. اوکے. اور پھر میں نے کہا کہ میں ذرا مانیکا صاحب سے ہی پوچھ لوں، خاور مانیکا سے، کہ ان کے میاں تھے جو بشرا بی بی کے، تو یہ نہ ہو کہ وہ کہہ دیں کہ میں نے تو طلاق ہی نہیں دی بھائی جان، تسی کتنے خبر یعنی کہ میری شادی ان کی بیگم کی شادی کرا دی. تو میں نے ان سے بھی چیک کیا اور سب سے ہو کے پھر میں مفتی صاحب سے دوبارہ رجوع کیا. میں نے کہا مفتی صاحب 3 دفعہ بات پوچھوں گا، آپ بھی 3 دفعہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ قبول ہے قبول ہے، تو میں آپ سے 3 دفعہ پوچھوں گا کہ کیا اس میں نے خبر کے تمام اجزاء شامل کر لیے. میں نے کہا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ آپ نے 1 جنوری کو لاہور DHA میں عمران خان کا بشرا بی بی سے نکاح پڑھایا؟ تو میں نے 3 دفعہ پوچھا. مفتی صاحب جو ہے نا انہوں نے خاموشی اختیار کی. میں نے کہا تھینک یو ویری مچ مفتی صاحب. 3 دفعہ خاموشی انہوں نے کوئی بات. اچھا مفتی صاحب صاحب وہ چاہتے تو پہلی دفعہ کے بعد فون بند کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے 3 دفعہ سنا اس کے بعد. اچھا ویسے مفتی صاحب کا جو ہے نا ہر بندے کی ان کے بارے میں اپنی اپنی رائے، اور ہر بندے کے بارے میں ہر بندے کی رائے ہوتی ہے. لیکن میرا مفتی صاحب سے پہلے بھی ایک تجربہ ہو چکا تھا ریحام کے نکاح کے حوالے سے. ریحام کا جو پہلا نکاح ہوا تھا نا وہ انہوں نے 7 محرم کو خان صاحب نے کیا. خان صاحب جو ہے نا کام بڑے جلدی میں کرتے ہیں. اچھا ریحام خان کے بھی 2 نکاح ہوئے تھے؟ اس کے بھی کوئی 2 کوئی ہوئے. اب یہ ہے کہ 7 محرم اکتوبر 31 بنتی ہے غالباً 2015 کو. دوسرا جو ہے
جو سیرمنی ہوئی ایٹ لیسٹ، یعنی ہمیں تو جب وہ تصویر بھی آئی تھی وہ جو ہے وہ تاثر تو یہ دیا گیا نا جی کہ آج نکاح ہوا ہے، تو وہ جو سیرمنی ہوئی تو اس میں وہ 8 جنوری کو ہوئی، تو مجھے پتہ چلا، مجھے کسی نے بتایا کہ اکتوبر سے جنوری تک کوئی 3 مہینے کا فرق ہے، یعنی کہ پورا عدت والا ٹائم جو ہے، حالانکہ ادھر تو اس طرح کا مسئلہ بھی نہیں تھا، ادھر خان صاحب نے انتظار کیا۔ تو میں نے مفتی صاحب سے پوچھا، میں نے کہا مفتی صاحب یہ بات درست ہے کہ یہ تو مجھے تو پتہ چلا کہ یہ پہلے ہو چکا تھا؟ تو مفتی صاحب نے کہا کہ آپ اس بات کو چھوڑ دیں، جو ہو چکا ہے، یعنی کہ آپ ان کے لیے بہتری کے لیے یا آپ ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کریں یا آپ دعا گو ان کے لیے۔ تو مجھے اس لیے آئیڈیا تھا کہ وہ مفتی صاحب جو ہیں کوئی جھوٹ نہیں بولتے، ایٹ لیسٹ میرا یہ تجربہ ان کے ساتھ یہ تھا۔ تو لہٰذا جب وہ پہلا بھی میں ان کو پوچھا، یعنی بشرا بی بی کے حوالے سے جب میں نے پہلی دفعہ پوچھا، ہاں، اور جب آخر میں پوچھا تو مفتی صاحب نے کوئی اس طرح سے غلط بیانی سے کام نہیں لیا، خاموشی اختیار کی۔ تو اچھا، اس سٹوری میں آپ کو سب سے پکا یقین کب ہو گیا؟ جب پبلش کرنے سے پہلے آپ نے، جب ایک بندے نے آپ کو خبر دی، سورس نے، مرشد نے، اس کے بعد آپ نے تحقیقات شروع کی، لوگوں سے پوچھنا شروع کیا، کس وقت آپ کو جیسے ہوتا ہے نا ایک پورا اطمینان قلب ہو گیا کہ بھئی یہ خبر سچی ہے؟ اب دیکھیں اس میں جو سٹار وٹنس ہیں نا، یا جو سٹیک ہولڈر ہیں، وہ ایک مفتی صاحب تھے اور دوسرے خاور مانیکا، عمران خان، ہاں، جو اون چودھری ہے، اون چودھری کو جب میں نے پوچھا نا، اون چودھری نے کہا کہ نہیں، وہ جو آپ جس کی بات کریں نا، وہ کوئی اور فنکشن تھا، نہیں وہ نکاح نہیں تھا، یعنی کہ اس نے اس حد تک تصدیق کی کہ کچھ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب آپ اس طرح کی سچویشن میں ہوتے ہیں تو میں انالیسز میں لوگوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ بہت دیتا ہوں۔ اگر میں ادھر اپنے آپ کو یہ استاد سمجھنا شروع کر دوں نا تو میرا انالیسز غلط ہونے کا خدشہ ہے۔ تو اس میں انالیسز یہ تھا کہ جو لوگ میرے سے جو بات کر رہے ہیں، کیا یہ بات درست کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اس نے مجھے نکاح کنفرم نہیں کیا، اس نے کہا کہ اس دن کچھ ڈی ایچ اے میں ہوا تھا، کوئی موومنٹ تھی، خان صاحب تھے، مطلب کوئی ایونٹ تھا، ہاں، تو اس حد تک اس نے بات کنفرم کر دی۔ مفتی صاحب جو ہیں وہ چونکہ اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں تھے، تو اب یہ ہے کہ ایک بندہ جو کہ نکاح خان ہے، یا تو وہ کہتے ہیں نا میں نے نکاح ہی نہیں پڑھایا، مجھے نہیں پتا نہیں کہ آپ کس ایونٹ کی بات کر رہے ہیں، تو میں ان کو پوچھ رہا ہوں، تو مفتی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی خاموشی اختیار کی، تو اس کا بھی مطلب تھا کہ بات درست ہے۔ پھر جو ہے خاور مانیکا جو ہیں، ان سے جب میں نے پوچھا، ان کا جو رول تھا اس سارے عمل میں وہ طلاق دینے کا تھا، نکاح کرانے کا یا نکاح میں شامل ہونے کا یا اس بارے میں ان کو کوئی جانکاری ہونا وہ ضروری نہیں تھا کہ ان کو، اور انہوں نے میرے سے اصرار بھی کیا جی کہ جب انہوں نے یہ تو مجھے کنفرم کر دیا کہ طلاق ہو گئی ہے، لیکن یہ والی بات کہ آگے شادی ہوگی، انہوں نے کہا کہ نہیں وہ آپ کو وہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ مانیکا صاحب کو آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ یہ جو شادی والی بات ہے اس کا انہیں نہیں آئیڈیا تھا۔ اچھا، یہ والی جو چیزیں ہیں نا، اس سے مجھے یہ تو کنفرم ہو گیا کہ یہ ہوا ہے، جو میرے پاس انفارمیشن آئی ہے یہ بات درست ہے۔ اب آگے خبر کے لحاظ سے ایز اے جرنلسٹ ایک اور رسک بھی ہوتا ہے، وہ رسک یہ ہوتا ہے کہ میں نے کوئی سٹوری کی ہے، اب ادھر کوئی میں لوکیشن ہی تھوڑی سی ادھر ادھر کر دوں نا تو بھی غلط ہو جاتا ہے، ہاں، کہ مجھے پتہ چلے جی ڈی ایچ اے میں ہو جی، پتہ چلے جی وہ ماڈل ٹاؤن میں ہوا تھا، تو جو عمران خان صاحب ہیں یا ان کے جو ہواری جو ان کے فالوور ہیں، ٹھیک ہے، حمایتی جو ہیں، وہ کہیں گے جی کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ ادھر ہوا ہے، ڈی ایچ اے میں ہوا ہے، یہ تو بات ہی غلط ہے، یا وہ صرف یہ کہہ دیں کہ میں ڈی ایچ اے میں نہیں تھا، ٹھیک ہے، آپ کیا باتیں کرتے ہیں جی کہ یہ نکاح ہوا ہے، میں ڈی ایچ اے میں تھا ہی نہیں۔ اب یہ 2% آپ کہہ لیں کہ انفارمیشن غلط یا 10%، اس سے آپ کی پوری سٹوری ہی مشکوک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا آپ کو ایک ایک کمپوننٹ پر غور کرنا پڑتا ہے کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں کیا یہ باتیں درست ہیں یا نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ تو ہو گیا کہ جب ہم نے خبر دی تو اب یہ ہے کہ رسک تو ہوتا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں اپنے لیول پہ جو اتمام حجت کر سکتا تھا، جو میں ویریفیکیشن کر سکتا تھا، وہ میں نے آئی ڈیڈ مائی بیسٹ۔ اور اگر آپ دیکھیں نا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ، رائٹرز نیوز ایجنسی یا باقی جو اوور آل جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے تو آپ کم از کم 3 سورسز سے تو ضرور چیک کریں، ٹھیک ہے، تاکہ ایک پلازیبلٹی ہو، ایک کوئی جو چیز ہوئی ہے اس کے بارے میں کوئی 3 لوگ جو کہ ان ریلیٹڈ ہوں، یہ نہ کہ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوں، 3 گواہ ہونے چاہیے، 3 گواہ جو کہ کوئی ان ریلیٹڈ ہوں، یعنی کہ یہ نہ کہ وہ ایک ہی سورس سے آ رہے ہوں، تینوں ایک جگہ بیٹھے ہیں، آپ پوچھ لیں
ٹھیک ہو گیا. اچھا چیمہ صاحب آپ نے ان سے پچھلے ہی شادی کی بھی خبر شاید آپ نے دی تھی, ریحام خان سے شادی کی خبر بھی آپ نے دی نہیں تھی؟ وہ میں نے نہیں دی تھی, وہ اس کے علاوہ کوئی اور خبر بھی آپ نے دی تھی؟ ہاں اچھا عارف نظامی صاحب نے دی. تو آپ کے خیال میں اس بات پہ پھر بعد میں آپ نے عدت کی خبر بھی دی کہ نکاح عدت میں نہیں ہوا, وہ خبر بھی بڑی مشہور. اچھا جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو پہلے والی بات, پہلے جو بنامی والی ان کی سٹوری آئی تھی نا, بنی گالا والی, وہ میں نے کی تھی. کہ جو اچھا اکاؤنٹ جو ان کے نہیں, جو ان کا تھا نا کہ بھئی ان گھر جو ہے ان کی ملکیت نہیں تھا, بینامی ملکیت میں تھا, اور پھر ان کے نام آیا. یعنی کہ جس کا کیس بھی کوئی عدالت میں بھی چلتا رہا اس ٹائم پہ, جب ان کو صادق اور امین قرار دیا, اس دوران یہ بنامی والا ایشو کافی چل رہا تھا اس ٹائم پہ. پھر آپ نے عدت والی خبر دی, اس پہ بھی آپ کی بہت ٹرولنگ ہوئی, میں دیکھ رہا تھا اس وقت, میں آپ کے ساتھ ہوتا تھا, اور کہا گیا کہ ایک پرسنل میٹر پہ آپ نے اتنی زبردست وہ خبر کیسے دے دی, کیوں دی. اس بات پہ آپ کو یہ ریگریٹ کرتے ہیں کہ آپ کو یہ نجی زندگی تھی ایک سیاستدان کی, اتنی نیٹی گریٹیز میں ہم بھی نہیں چاہتے کہ ہماری زندگیوں کو کوئی پرولے, تو یہ کرنا جائز ہے یا نہیں جائز؟ ایتھیکل کویسچن ہے. اچھا ایک تو یہ ہے کہ میں لوگوں کی نجی زندگی میں جاتا ہوں یا نہیں جاتا, اگر میری طرف کسی نے آنا ہے نا تو اس نے یہ نہیں دیکھ کر آنا کہ میں جا رہا ہوں یا نہیں جا رہا. دوسری بات یہ ہے کہ ایز اے جرنلسٹ الٹیمیٹلی لوگ ہم پر بات کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی اس طرح کی بات ہوگی لوگ پوچھ بھی لیتے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ خان صاحب کے حوالے سے وہ تو ایک پبلک فگر ہیں, اور خان صاحب کا اٹھنا بیٹھنا ہی خبر ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی, وہ فلاں جگہ پہ گئے, فلاں جگہ پہ گئے. خان صاحب جو ہیں وہ ناشتہ کیا کر رہے ہیں جی, کہ وہ انڈے کھا رہے ہیں, ساتھ وہ دہی کھا رہے ہیں, ساتھ فروٹ کھا رہے ہیں. ہیلی کاپٹر خراب ہو گیا, اٹھ کے نماز پڑھی انہوں نے, پھر چلے آگے. یعنی کہ وہ نماز کی بھی تصویریں آتی ہیں, تو وہ بھی تو ان کی نجی زندگی ہے. اگر تو وہ واقعی اس چیز پر پابند ہیں تو وہ اپنی نجی زندگی کے بارے میں بتائیں نا. اور نجی زندگی پہ تو انہوں نے کتاب لکھی ہوئی ہے پہلے اپنی, جو ان کی ایک بایوگرافی ہے, یعنی کہ آٹو بایوگرافی, وہ بھی تو نجی زندگی کا اس میں ذکر کیا ہوا ہے نا انہوں نے, ٹھیک ہے. تو اب یہ چوائس ختم ہو جاتی ہے پھر کہ آپ کتنی کو نجی زندگی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں ایک پبلک انٹرسٹ بھی ہے, لوگ جاننا بھی چاہتے ہیں. اور ہمارے ہاں جو ایک کوریج کے حوالے سے, یہ رپورٹنگ کے حوالے سے, ڈان ایک کنزرویٹو نیوز پیپر سمجھا جاتا ہے اس طرح کے معاملات میں بھی. اور مجھے یاد ہے کہ جب میں نے شادی والی خبر آئی تھی تو مجھے جو ڈان کے ایڈیٹر ہیں ظفر عباس صاحب, ان کا مجھے میسج آیا, یعنی کہ انہوں نے مجھے بڑا اپریشیٹ کیا کہ یار بڑا اچھا سکوپ ہے, کہ یہ لوگوں کے لیے, سب کے لیے ایک سرپرائز تھا, ٹھیک ہے. اور خان صاحب جو ہیں اپنی جو شادی ہے اس کو وہ پبلکلی چل رہی ہوتی ہے, ریحام کے ساتھ شادی ہوئی, لائیو کوریج ہو رہی ہے, یا تو انہوں نے منع کر دیا ہوتا ہے جی کہ میری یہ پرائیویٹ لائف ہے, آپ اس پہ بات نہ کریں. یہ پھر اس ٹائم مفتی سعید کے جو مدرسہ ہے ادھر یہ ولیمہ ادھر انہوں نے کیا جی, کہ بچوں کے ساتھ ولیمہ کیا, وہ بھی ساری کوریج ہوئی. تو نجی زندگی تو کوئی نہ رہے گی نا. لیکن عدت والی بات پہ تو ظفر عباس صاحب نے آپ کو اپریشیٹ نہیں کیا نا. نہیں اچھا, اب یہ ہے کہ یہ ایک ڈفرینس آف اوپینین ہے, ٹھیک ہے. میں فرینکلی میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب خبر کر رہا تھا مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ یہ عدت والے معاملے کتنے سنگین ہوتے ہیں. اور میرے لیے بیسیکلی میرے پاس جو انفارمیشن آئی تھی, میں ایکچولی آئی واز رپورٹنگ دیٹ, اور میرے لیے اس سٹوری میں جو سب سے امپارٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ خان صاحب جو ہے نا وہ مفتی صاحب کے ترلے کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی میری عزت تیرے ہاتھ ہے, اب لوگوں کو یہ نہیں بتا دینا کہ 1 جنوری کو نکاح ہوا تھا. لیکن ابھی انہوں نے, آپ کو یہ لگتا نہیں ہے کہ ابھی پھر انہوں نے کیوں مانا ہے؟ ابھی جو ادھر کورٹ میں تو انہوں نے کہا ہے کہ میرا 1 جنوری کو نکاح ہوا تھا. وہ اس لیے مانا ہے کہ مفتی صاحب ان کے خلاف کھڑے تھے نکاح میں. جو نکاح آنا ہے آپ اس کو کس طرح جٹلائیں گے؟ اگر مفتی صاحب ادھر نہ ہوتے ایز اے وٹنس تو انہوں نے 18 فروری پہ قائم رہنا تھا. اب اس کا جو بندہ آپ کا نکاح کرا رہا ہے, جس نے آپ کے سارے ڈاکیومنٹس بنائے ہیں نکاح کے, اس سے زیادہ کون اتھینٹک ایویڈنس ہو سکتا ہے؟ اچھا آخری سوال ہے کہ اس فیصلے پہ بہت سارے لوگوں نے پاکستان میں کمنٹ کیا ہے, خواتین نے بھی کہا ہے, کوئی مارچ بھی ہو رہا ہے کہ جی یہ ایک نجی زندگیوں کو عدالتوں سے طے نہیں ہونا چاہیے, عدت ہوئی ہے نہیں ہوئی اس پہ سزا نہیں ہونی چاہیے. آپ کا کیا ریئیکشن ہے اس فیصلے پہ؟ دیکھیں یہ آپ کے نالج میں ہوگا, ایک تو میں ویسٹ کی مثال دے دوں نا, کہ چونکہ ہم اکثر مثالیں ادھر سے بارو کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ادھر بھی جو ٹرمپ کے خلاف کیسز آئے, خواتین نے سب ایکسپلین کیا کہ میرے ساتھ ہراسمنٹ کس انداز میں اس نے کی ہے, مجھے جنسی طور پہ اگر اس نے ہراساں کیا تو وہ کس طرح کیا. یہ تو نہیں ہوتا کہ جی وہ جا کے کہہ دے, وہ کورٹ میں چلی جائے, ٹھیک ہے, اور وہ جا کے کہہ دے. ہراسگی کا کیس نہیں تھا نا, ویسے کہہ رہا ہوں کہ سزا ملنی چاہیے. نہیں میری بات سنیں, یعنی کہ وہ اب اس میں آپ کے پاس چوائس نہیں رہتی. دوسرا یہ ہے
کہ یہ والا کیس جو ہے نا یہ آپ سمجھیں کہ ایک فیملی میٹر تھا، ٹھیک ہے. فیملی میٹر کیوں ہوا؟ ہاور مانیکا کی وجہ سے. جب کوئی فیملی کورٹ کا ہمارا ایکسپوئر نہیں ہے، ٹھیک ہے، فیملی کورٹ میں کیسز کس طرح چلتے ہیں، فیملی بڑی نیٹی-گریٹیز میں جاتے ہیں. کئی لوگ کیس کرتے نہیں ہیں، صلح کر لیتے ہیں یا باہر ہی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں جو وہ نہیں چاہتے کہ پبلک. اور جو طلاق ہے نا، طلاق اٹ سیلف ایک نشانی ہے بٹرنیس کی، کہ تلہی اس لیول پر پہنچ گئی ہے کہ جس میں آپ بعض اوقات ونڈکٹیو ہو جاتے ہیں، آپ کو دوسرے کی عزت کا کوئی خیال نہیں ہوتا، آپ کو ایک آپ کی ایگو یا جو بھی مسئلے مسائل ہیں اس میں آگے لوگ بہت زیادہ بول جاتے ہیں. لیکن مانیکا صاحب کا یہ ہے کہ 5 سال تک تو بڑے خوش و خرم رہے، تعریفیں بھی کرتے رہے، اور بعد میں ونڈکٹیو ہو گئے. تو یہ نہیں، اب یہ ہے نا کہ یہ تو ایک مانیکا صاحب کی ایک مارل پوزیشن ہے نا کہ انہیں کیا ان کو شروع میں بولنا چاہیے تھا یا نہیں. ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ تو مانیکا صاحب نے بولا نا، جو بولا ہے ہم نے تو نہیں بولا نا، ٹھیک ہے. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی چیزیں ہیں کہ ہم جو ہے نا ہم اس کو شریعت کے مطابق کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیزیں ہیں جو ہم اپنے قانون کے مطابق کرنا چاہتے ہیں. مثلا شریعت کے مطابق اگر آپ کا نکاح زبانی بھی ہو جاتا ہے تو اس کو نکاح تصور کیا جائے، گواہان موجود ہوں تو نکاح تصور کیا جائے. جو قانون ہے، جو آئلی قوانین ہیں پاکستان کے، اس کے مطابق اس کا ایک ریٹن ایک ڈاکیومنٹ ہونا ضروری ہے. اگر وہ نہیں ہوتا تو آپ کو سزا ہو سکتی ہے. دوسری چیز، یہ والا جو معاملہ ہے طلاق والا، اس میں اگر آپ شرع کے مطابق جائیں گے تو 39 دن بنتے ہیں عدت کے. اگر آپ پاکستانی قانون کے تحت جاتے ہیں تو پھر آپ کے 90 دن بنتے ہیں. اچھا، اس میں ایک اور جو فائدہ ہے جس کو ہم چونکہ اس بحث میں اس کو ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتے اور فائدہ سرنڈر بھی نہیں کرنا چاہتے، وہ عورت کی فیور میں بھی جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ طلاق چاہے عورت نے لی ہو یا مرد نے دی ہو، جب تک عدت کا یہ 90 دن کا ٹائم پورا نہیں ہوتا تو اس دوران اگر مرد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو عورت اس میں اس کے وراثت کی حقدار ہے. عدالت اس کو حقدار سمجھتی ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 90 دن کا عمل جو ہے نا یہ صرف جو ہے نا وہ ماہواری والا ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے. 90 دن کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو چانس دے رہے ہیں کہ یہ پوری فیملی بریک ہو رہی ہے، ہم ان کو چانس دے رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہاں کہ 90 دن میں ان کا رجوع ہو جائے. وہ صرف ماہواری وغیرہ کا ایشو نہیں ہے جس پہ یہ سارے لگے ہوتے ہیں کہ وہ اس پہ ہے. ایک اور چیز کہ جو اگر شریعت کے مطابق تو 18 سال شادی کی عمر بھی نہیں ہے، ادھر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی کہ جو پاکستانی لا ہونا چاہیے. تو یہ تو نہیں نا کہ آپ جو ہے نا جمپ لگا کے کبھی ادھر چلے جائیں کبھی ادھر چلے جائیں. کوئی ایک لا کو تو مان لینا. ٹھیک ہے، یعنی آپ فیصلے سے متفق ہیں. تو بہرحال آپ نے فیصلے کے حوالے سے ایک چیز آ رہی اب یہ ہے کہ یہ جو لاسٹ والی بات کرتے ہیں نا جی کہ وہ فیصلے کی سزا زیادہ ہوئی ہے، یہ اس پر یہ قابل بحث، یہ زیر بحث آ سکتا ہے کہ جی سزا کم ہونی چاہیے تھی، زیادہ ہونی چاہیے تھی، یا جرمانہ ہونا چاہیے تھا، کیا ہونا چاہیے تھا. ویسے تو یہ ہے کہ جھوٹ، اس طرح کا جھوٹ بولنا اور پبلکلی اور ایک پبلک فگر کا بولنا، اس پر بھی کچھ سزا ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. ہم تو جو ہے وہ عدت والے معاملے سے نہیں نا نکل رہے. ایک بندہ جو ہے نا وہ پورے معاشرے کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے اور وہ ہر جگہ ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ایک لمحہ فکری ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے. جھوٹ والی بات ایتھیکل بات ہے، باقی عدت والی بات پہ وہ لیگل بات ہے، وہ لیگل بات ہوگی. بہرحال چیمہ صاحب نے بڑا ڈیٹیل سے اس میں اپنا ان کا یوٹیوب بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ، عمر چیمہ ایکسکلوسیو، اس میں بھی بہت تفصیلات انہوں نے بیان کی تھی، اس لیے ہم نے ان کو دعوت گفتگو دی ہے. تو بہت شکریہ چیمہ صاحب. امید ہے آپ کو پسند آئے گا. کوئی کمنٹس ہوں تو آپ ضرور دیجیے گا. دیکھتے رہیے وی نیوز.